سب سے پہلے تو میں تمام کمپنیز کا جو یہاں پر مختلف قسم کے ٹیسٹ جو تقریباً 20-22 سال سے ہر مہینے ہمارے یہاں اس ابن سینا میڈیکل سینٹر میں مفت ہوتے ہیں، اور ہر مہینے میں یہ کمپنیز کے تعاون سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر یہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو شوگر ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بھی، اس کے علاوہ ٹرائیگلائسرائڈ جو کولیسٹرول کی ایک قسم ہوتی ہے، کولیسٹرول بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ہیموگلوبن اور BMD جسے کہتے ہیں کیلشیم، یہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم ان تمام کمپنیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں اپنے علاقے کے تمام مریضوں، خواتین، آزاد، میرے بہن بھائی، میری مائیں، میرے بچے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے 35 سال سے میں اور ابن سینا میڈیکل سینٹر اور ڈاکٹر شاہانہ آپ لوگ کی خدمت الحمدللہ کر رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ شوگر، میرا مقصد یہاں پر مریضوں کو جمع کر کے کوئی رش لگانا یا کوئی شو کرنا نہیں ہوتا ہے، کوئی یہ مداری کا تماشا نہیں ہوتا ہے جو مہینے میں ایک دفعہ دکھانا ہوتا ہے، نہ سرکار کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر مفت ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ شوگر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کو، شوگر اور بلڈ پریشر کو میں خاموش قاتل کا نام دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ شوگر یہاں ٹیسٹ کرائیں اور ٹیسٹ کرا کر کے گھر چلے جائیں۔ مہینے میں ایک دفعہ شوگر ٹیسٹ کرانا اور مجھے یا کسی بھی شوگر اور بلڈ پریشر کے اسپیشلسٹ کو دکھانا اور اس کے بعد اپنی دوا کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہ شوگر کی علامات کیا ہیں؟ شوگر کی پہلی علامات یہ ہے کہ کوئی علامت نہیں، انسان بالکل نارمل ہوتا ہے۔ جب ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے تو وہ حیرت کا اظہار کرتا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کا نزلہ زکام کی دوا لینے آئی تھی، آپ تو کہہ رہے ہیں شوگر ہے۔ تو پہلا شوگر کا جو ہے نشانی، وہ شوگر خاموش قاتل ہے، بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے۔ ہمارے پاس مریض یہاں کوئی ڈریسنگ کرنے کے لیے آئے، ہم نے جب بلڈ پریشر چیک کیا تو معلوم چلا 220/140، بی بی آپ کو بلڈ پریشر ہے، ارے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں، مجھے تو صرف پٹی کرانی ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے خاموش قاتل ہے، اور اگر کوئی علامات ہیں تو یہ علامات ہیں کہ زیادہ، بھائی آپ تو خاموش ہیں، جو بات کر رہا ہوں اس کو کیمپ سے آؤٹ کریں۔ اگر علامات ہیں تو زیادہ پیشاب کا آنا، زیادہ پیاس کا لگنا، عام طور سے کہا جاتا ہے میرا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زخم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض شوگر کے مریضوں کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض شوگر کے مریضوں کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اکثر وزن کا بہت بڑھ جانا، اکثر وزن کا جلدی کم ہو جانا، یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے۔ بلڈ پریشر بھی اسی قسم کا مرض ہے، چکر آنا، پتلی آنا، سر میں درد، بھاری پن، دل کی رفتار تیز، نیند کا آنا یا نہ آنا۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس کے علاوہ بھی شوگر اور بلڈ پریشر ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے کنسلٹنٹ، آپ کے اسپیشلسٹ شوگر کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور ڈائبٹیز یعنی شوگر اور بلڈ پریشر کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کا کام ہے کہ آپ ڈاکٹر سے، اسپیشلسٹ سے جا کر کے رابطہ کریں، اور وہ جو آپ کو ہدایات بتائیں، جو آپ کو دوائیں بتائیں، اس پر عمل کریں۔ دوا تو جب آپ ہمارے پاس کارڈ لے کے آئیں گے اس وقت ہم تجویز کریں گے، لیکن ہدایات سب سے بڑی یہ ہے کہ نمبر 1 سن لیں، سب سے بڑی ہدایت اپنی ڈائٹ کو بہتر بنائیں۔ ڈائٹ کو بہتر بنانے کے کیا مقصد ہے؟ میٹھی چیزیں، چاول، چکنائی، گھی، روغن، انڈا، بڑا گوشت، اس قسم کی تمام چیزیں اپنی خوراک میں سے تقریباً 90% نکال دیں۔ روپے میں 14 آنے ان چیزوں کو اپنی خوراک میں سے مائنس کر دیں، اور جو بلڈ پریشر کا مریض ہیں وہ خصوصی طور پہ نمک کو کم کر دیں، نمک بند نہ کریں۔ یہ تو چیز ہو گئی احتیاط کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جب شوگر کی دوا تجویز کرنے جاتی ہے تو بعض دفعہ مریض کی شوگر لو ہوتی ہے، اس کی علامات یہ ہیں کہ آنکھ کے سامنے اندھیرا آتا ہے، متلی ہونے لگتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، دل گھبراتا ہے، دل بیٹھنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب شوگر کے مریض یہ سمجھیں کہ ان کی شوگر کم ہو رہی ہے۔ اس حالت میں آپ فوراً جو ہے وہ 2 چمچ چینی یا کوئی میٹھی چیز منہ میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ شوگر کے مریضوں کو چاہے تو وہ منہ نہ دھوئے، لیکن اس شوگر کے مریض پاؤں اپنا 10 بار دن میں دھوئیں،
دیکھیے ہمارے یہاں وضو کرنے کا حکم ہے، 5 وقت جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے پاؤں اور ہاتھ منہ سب اچھی طرح دھل جاتا ہے. اسی طریقے سے پاؤں کو 5 دفعہ اور دھوئیں، کیونکہ پاؤں میں زخم ہو جانے کا مطلب اگر وہ زخم صحیح نہیں ہوا اور اس بڑھتا گیا اور شوگر بھی بڑھتی گئی تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا یا خدا نہ خواستہ اس مریض کا پاؤں کٹ سکتا ہے. آج میں 2 مریض میرے کیمپ میں آئیں گے، میں دکھاؤں گا جس کی ایک ٹانگ کٹنے کی نوبت میں آئی تھی، لیکن ہم نے الحمدللہ اس کے ساتھ محنت کی 25 دن، اب اللہ کا شکر ہے وہ خطرے سے باہر ہے. اچھا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ہم تو بوڑھے ہیں، ہم کو بلڈ پریشر یا شوگر نہیں، جوانی میں بھی ہوتا ہے. ابھی میں نے بلایا ہے، میرے پاس 12 سال کا ایک بچہ ہے، وہ آئے گا، اس کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے شوگر بچوں میں بھی ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عام طور سے پرہیز، شوگر کے مریض جو بچہ رو رہا تھا اس کو پیچھے کر دو، جو شوگر کے مریض ہیں وہ سبزیاں زیادہ کھائیں، ہری سبزیاں اور موٹے گندم کی روٹی. گندم باریک نہ استعمال کریں، موٹے گندم کی روٹی اور ہرے رنگ کی سبزیاں، یہ شوگر والوں کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. اور رات کو 1 گلاس دودھ پینا، یہ بھی شوگر والوں کے لیے اور بلڈ پریشر سب کے لیے ریکمینڈڈ ہے جن کو کیلشیم کی بھی کمی ہوتی ہے. تو لیکن دودھ ابال کے، چھان کے، ملائی ہٹا کے اور اس کے بعد وہ دودھ 1 گلاس ضرور پئیں. اچھا اس کے بعد عام طور سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی چاول ہم کھا سکتے ہیں؟ چاول اگر آپ 3 دفعہ ابال کے پانی پھینک دیتے ہیں، وہ چاول اگر آپ بہت عادی ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. شوگر کے مریض کو اپنی زندگی کا اسٹائل چینج کرنا ہوتا ہے. اس کو لیٹنا نہیں ہے، ہر وقت بیٹھنا نہیں ہے، اس کو حرکت میں رہنا ہے، کام کرنا ہے. گھر اگر خواتین ہماری مائیں بہنیں، وہ گھر کا کام زیادہ زیادہ کریں، پوچھا ماسیوں کو نہیں دیں، خود لگائیں، واش روم دن میں 3 دفعہ دھوئیں. گھر والے بھی خوش ہوں گے، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، وزن بھی کم ہوگا، بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، شوگر بھی ریڈیوس ہوگی. اچھا اسی طریقے سے کچھ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہم شوگر اور بلڈ پریشر کی دوا ساری زندگی کھانی ہوتی ہے. شوگر اور بلڈ پریشر کی دوا ہمیں ساری زندگی کھانی ہوتی ہے. یہ کوئی ملیریا یا ٹائیفائڈ کی طرح نہیں ہے بیماری کہ بھائی ہفتہ یا 10 دن یا 15 دن کا ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹ دیا، بس نہیں، ناٹ ایٹ آل. جیسے گھر میں گندم پڑتی ہے، جیسے گھر میں سبزی پڑتی ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر جو ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوا پابندی سے آئے گی. اپنے گھر کا خرچہ کم کر دو، 2 روٹیاں اور سب لوگوں کی کم کر دو، 1 جوڑا مہینے میں نہ بناؤ، شادی میں جو ہے 500 کے بجائے 200 روپیہ دو. لیکن شوگر کی دوا اور بلڈ پریشر کی دوا اگر آپ کو نہیں ہے تو سمجھے آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، سمجھے آپ اپنا گلا خود کھول رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسرے مرض کی طرف، تیسرے مریض کی طرف جو آج ہم نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بلایا ہے. اس کا نام ہے ہیپیٹائٹس سی، جسے ہم کالا یرقان بھی کہتے ہیں. کالا یرقان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی عمل کے لحاظ سے سیاہ، یعنی کہ مریض کو تاریکی میں لے جانے والا ہے. لیکن الحمدللہ اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ پہلے 6 مہینے اس کا علاج باقاعدہ انجیکشنوں سے ہوتا تھا، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف 3 مہینے کے علاج سے آپ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کر لیتے ہیں. یہ کیسے پھیلتا ہے، پہلی بیماری ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے؟ پہلے یہاں پر یہ ٹیسٹ ہوگا، اگر پازیٹیو آیا کوئی بات نہیں گھبرانے کی، پھر میں ایک بڑا ٹیسٹ لکھ کر کے دوں گا، وہ 2 یا 3 بڑے ٹیسٹ کرانے ہوں گے اور وہ پازیٹیو آتے ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں گھبرانے کی. ہم آپ کا علاج 3 مہینے کریں گے اور جو قیمت ہے دوا کی وہ 10 سے 15 ہزار روپے ہوتی ہے، تقریباً اس سے آدھی قیمت میں دوا کمپنی آپ کو گھر پہ دے گی اور انشاءاللہ 3 سے 6 مہینے کے اندر اندر ہم آپ کا علاج کر لیں گے. تو بالکل اس میں پریشان ہو. یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ ہاتھ پاؤں ہلانے سے پھیلتا نہیں ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا، تکیا چادر استعمال کرنے سے نہیں پھیلتا، کسی چیز سے. یہ پھیلتا ہے خون سے. اور یاد رکھو، ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ. خون سے. اور یہ جو جعلی ڈاکٹر اور نرسیں اور کمپاؤنڈر تم لوگوں کو انجیکشن لگاتے ہیں، ایک ہی سرنج بار بار استعمال کرتے ہیں، ایک ہی ڈرپ سیٹ بار بار استعمال کرتے ہیں، اور اگر ڈریسنگ کرتے ہیں تو وہ جو اوزار ہوتے ہیں وہ گندے استعمال کرتے ہیں.
स्टरलाइज नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अव्वल जहां जाएं अपने सामने सिरिंज खरीदें, नर्स और डॉक्टर से या कंपाउंडर से अपने सामने उसे फिल कराएं और उसको कहें कि हमारे सामने सिरिंज टेढ़ी करके डस्टबिन में फेंको, वरना आप उससे हाथ से लेके खुद टेढ़ी करके उसे डस्टबिन में फेंक दें। इसी तरीके से ड्रिप सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जाली डॉक्टर जो इस इलाके में फैले हुए, जो सिर्फ ये 70 रुपए का खरीदने के बाद ये दावा करते हैं कि हम डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है। लिहाजा एक तो इससे जो ड्रिप सेट है, ये भी आप जाते हुए ड्रिप सेट अपने कैंची लेके काटते हुए चले जाए ताकि वो किसी के इस्तेमाल में ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 35 साल से आपके सामने डिस्पोजेबल सिरिंज और डिस्पोजेबल जो है ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं। दूसरा ये जिनसी रतूबतों से, अब मैं इसको खोल के नहीं बयान कर सकता, बच्चे और बच्चियां भी खड़ी हैं, जिनसी रतूबतों से और खून एक दूसरे को देने से, या अगर जैसे ये मरीज अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट हूं, मेरे में सिरिंज लगी या कोई ब्लेड लगा या कोई उस्तरा लगा और अगर इस भाई को मैंने वो इस्तेमाल कर दिया तो इसको हो सकता है। खून और जिनसी रतूबतों को फैलने से या मिलाप से जो है वो गैर फितरी मिलाप से ये बीमारी फैलती है। चौथी बीमारी जिसका टेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ, वो खून की कमी है। खून की कमी में हमारे आधे से ज्यादा आबादी जो है वो इससे मुतासिर है। खवातीन और बच्चे इससे ज्यादा हैं। खवातीन के अंदर बार बार प्रेगनेंसी होना, बार बार हमल होना, ये खून की कमी। फिर हमारी बच्चे और बच्चियां जो है वो खाते नहीं है। हमारी खवातीन जो है बेचारी खाती नहीं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, शौहर के सामने इतनी मोटी मोटी रखते हैं रोटी और खुद बेचारी जली बुनी कोई चीज खा लेती हैं। बच्चे पैदा करना उनका काम, घर का जो है सारा वो करना उनका कामकाज, और खुद वो कुछ नहीं खाती। तो हमारी बच्चे और खवातीन जो है वो आधी से ज्यादा खून की कमी में मुतासिर है। ये बहुत सीरियस बीमारी है। कीड़े जो पानी जो है साफ पानी नहीं पीते उबाल के, कीड़े जो है पेट के, उससे भी खून की कमी होती है। और खवातीन की जो बीमारियां होती है जनाना, उसके अंदर भी खून की कमी होती है। लिहाजा उसका टेस्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए हम दवाएं भी देंगे। ऊपर डॉक्टर शाना खून की कमी की दवाएं लिखेंगी। उसके अलावा ऐसी चीजें जिससे खून बनता है, गाजर, शलजम, चुकंदर और बकरे की तिल्ली, कलेजी, खजूर, आम और कीमा और दूध, ये चीजें कैल्शियम। धूप में खड़ा होना सुबह के और शाम के वक्त 15-15 मिनट धूप में खड़ा होना, इससे भी जो है वो कैल्शियम और खून की कमी में कैल्शियम भी इसी वजह से कम होता है। लिहाजा दूध का इस्तेमाल जरूर रखें। और अगर कैल्शियम की कमी है तो ऊपर आपकी मशीन टेस्ट कर रही है, फिर डॉक्टर शाना को बताएं, वो आपको दवा तजवीज करेंगे। ये खासतौर से 2 किस्म की कैल्शियम की बीमारियां हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, जैसे दीमक लग जाती है, जैसे कीड़ा लग जाता है, वैसे बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। जरा सी हम मारते हैं वो टूट जाती है। तो ये भी उम्मन खवातीन में ज्यादा होता है। लिहाजा एक उसके बाद जो है ऑस्टियोपीनिया की एक बीमारी होती है, वो जो है उस खून एक दर्जा कैल्शियम जो है उसे 1 दर्जा कम हो जाता है। लिहाजा उसकी भी जो है वो टेस्ट हो रहा है। तो अब आपसे इल्तिमास है कि हमारे पर रश है, आप देख रही हैं, मेरे लिए सब मरीज बराबर है। सब मेरी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, भाई, बुजुर्ग है। कोई मेरे लिए अव्वली नहीं है। इस वक्त मेरा खुदा खासा सगा भाई भी आ गया तो मैं उसको 2.5 घंटे पीछे बिठा दूं। ठीक है। लिहाजा आप लोग सब्र और तहम्मुल से अपने नंबर का इंतजार करें, वो आपको कॉल करेंगे। उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल और काला यरखान का टेस्ट सबका होगा। ऊपर खून की कमी का और कैल्शियम का टेस्ट सबका होगा। उसके बाद कार्ड मेरे पास आ जाएंगे, कार्ड से फिर मैं दवाएं लिखूंगा और मजीद चीजें। उसके अलावा मैं एक आखिरी बात और कह दूं कि इसको खुदा के वास्ते ये ना समझे कि ये रश लगा के कैफ में आए, दवा लिखाई और चले गए। नहीं, महीने में 1 दफा या 2 दफा कार्ड के साथ, और कार्ड रखना जरूरी है, कार्ड लेना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। एक नाम